دوسری ہے فحاشی۔ اب دیکھیں، یہ جب انسان فحاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے، کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے، وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لبرل ہے۔ دیکھو، میں 18 سال کی عمر میں جب گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی، ایک سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی، اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کر رہا تھا۔ تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں یہاں، کیونکہ یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں، جس کو اپنایا، جس کی بچے بھی وہاں ہیں، میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا۔ وہ کیا چینج تھا؟ جب آپ معاشرے میں جو سیکس، ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کا مطلب کہ انہوں نے فحاشی عام کر دی، پہلے فلمز ہوتی تھی اڈلٹ اونلی، وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں جو پہلے نہیں آتی تھی۔ جیسے جیسے اس میں وہ جو انگلینڈ کا، جیسے سوسائٹی پرمیسو ہوتی گئی، فحاشی بڑھتی گئی، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر ڈائریکٹ۔ جب کوئی وجہ ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، کیوں نہیں ہمارے اسکالرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے کیا؟ پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت اب پردہ کر لے یا آدمی کپڑے، پردہ ایک اوور آل کانسیپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسکالر کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلوئنس آ رہا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت، یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسکالرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہے، ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ 14 شادیوں میں صرف ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا 1971 میں، اور دیکھتے دیکھتے آج 70% شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر۔ اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کی کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر، میرے بچے، ہماری جو طلاق ہوئی، میں نے خود دیکھا کہ کتنا اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں، یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ بچوں کو ماں باپ چاہیے۔ تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹتا گیا، ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں، ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا؟ میں جب آیا، میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے؟ مجھے انہوں نے کہا جی یہاں سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ریپ، اور دوسرا بچوں سے جو ہو رہا ہے، زیادتیاں کرتے ہیں۔ وہ میں پھر فالو کرتا گیا۔ مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا، تو میں نے ایک خاص ڈی آئی جی کو بھیجا قصور، میں نے کہا ذرا چیک کرو یہاں کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا، اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو۔ اس نے جو مجھے رپورٹ دی، یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے۔ پھر خیر ہم نے کوشش کی کہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لوگوں سے بات کریں، اس کو فائٹ کریں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اسکالرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، اور آتی کدھر سے؟ ہالی ووڈ سے جاتی ہے بالی ووڈ، ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے؟ ایک شادی کی اوسط ایوریج لائف سپین ہے 2.5 سال چلتی ہے وہاں شادی۔ جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں، آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو صحیح دنیا کو، بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھیں کرتی اب یا کیا پہنچ، کسی نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے نہیں کہ یہ تو طرز زندگی ہے، آپ کی چوائس ہے، لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر۔ تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا
کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں. میں نے جب ان سے پوچھا, میں نے کہا جی سیکس کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے؟ جب پکڑے دیکھیں تو بہت کم ہے. اس نے کہا, آئی جی نے کہا, جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے. ایک بڑا ریپ کیس ہوا, میں خود فالو کر رہا تھا اس کو. میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا؟ کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی. اس کو اتنی شرم ہے, وہ دبانا چاہتی ہے. تو گورنمنٹ کیا کرے پھر؟ آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ان کے اگینسٹ. تو کرپشن, اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے, قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے. اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے, یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. اس پہ سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے اندر ہماری اسکالرس کی, ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے. موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے, پاکستان نہیں بدلا, دنیا بدل گئی ہے. بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے. یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے. اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں, کہ کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پہ. اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل, ڈرگز کیسے اسکولوں میں چلی گئی ہیں. یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا, یہ معاشرہ لڑتا ہے. اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم عشق کرتے ہیں ان سے, لیکن ان کی زندگی کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو, وہ تو کریں. وہ کر نہیں رہے ہم. اور کنفیوژن ہے ٹوٹل. ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر, میں آیا, میں نے لوگوں کو سمجھایا, میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا انڈیا, وہ بالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ادھر. میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ؟ کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ. میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے اس کا وہ جو ارتو گرل ڈرامہ لے کے آیا یہاں, اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فحاشی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور اس نے کیوں, پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بتایا, اس نے کیوں وہاں ترکی میں شروع کیا. یہ پریزیڈنٹ اردوغان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا, یہ بھی اور بھی ڈرامے. اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے, ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں, دوسری طرف وہ دینی. تو وہاں تو اس نے کہا کہ یار ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا. تو میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے, یہ جو سیکس کرائمز ہیں, یہ جو اپنے معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے, یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا. ہمارے اسکالرز کو بتانا پڑے گا. میں اسکالر نہیں ہوں, لیکن اسکالرز کو بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں. آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ڈیورس ریٹ کدھر سے کدھر چلی گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ دو اور جو میں اناؤنس کرنے سے پہلے, ہمارا کلچر مختلف ہے. جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے, کارٹونز کے, ایک کارٹون بڑا انفلوئنس کر رہے ہیں بچوں کو. اس کارٹون کے اندر کلچر بالکل مختلف ہے, بچوں کے اندر کنفیوژن ہے. تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق, کیونکہ وہاں سے انڈاکٹرینیشن شروع ہو جاتی ہے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرز زندگی بھی ہے. آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے, آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے, آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے, لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوائس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح معنی میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اچھا پھر ایک اور چیز, ہمارے دین کے اندر بڑا خاص رتبہ ہے والدین کا, ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے. مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے, بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے. تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسک سے, جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا, بڑا عظیم خواب تھا, تو یہی حرکتیں ہوں گی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے.
آپ کو والدین کا نہیں پتہ کہ جو قربانی دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں، آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب اب ضرورت نہیں ہے آپ کی. جی تو جانوروں کا معاشرہ ہے. اور اس میں پھر اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کو رکھتے ہیں، میں یہ بھی پھر سیرت نبی پڑھیں. انہوں نے کہا تھا کہ غلام، ان دنوں میں تو غلام ہوتے تھے، غلام کو وہی اسی طرح رکھو جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہو. اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا ان کو دیکھتے دیکھتے. صرف جو افریقنز ہیں، جو افریقہ سے لوگ ہیں جو غلام بنے، آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں، صرف عرب معاشرے کے اندر وہ معاشرے کا حصہ بن گئے. امریکہ میں ابھی تک وہ بلیک لائیوز میٹر ابھی تک صحیح طرح وہ حصہ نہیں بنے. لیکن کیونکہ رحمت العالمین نے انسانیت کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی انسان ہے، ان کو کرو، تو آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کے ملازموں کو کیسے رکھتے ہیں. کیا ہم ان کو صحیح کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا ہم ان کو صحیح دیتے ہیں؟ مغرب میں ذرا دیکھ لیں، ان کے پاس رائٹس ہیں سارے ملازموں کے پاس. کیا ہم کرتے ہیں؟ اور وہ آپ کو اتنا فخر ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کی سویلائزیشن میں سے واحد مسلمانوں کا سویلائزیشن تھا جدھر غلام بادشاہ بن گئے. ماملوک غلام تھے، یہاں ہندوستان میں سلیو ڈائنسٹی تھی، غلام بادشاہ بن گئے کیونکہ ایک ان کو انسان بنا کے رکھا. یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، بدقسمتی سے یہ نہیں ہے. تو میں اب آخر میں جو کرنا کیا چاہتا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح تو ہم فنکشنز کرتے رہیں گے، فنکشنز ختم ہو جائیں گی، ہم تھوڑی دیر کے بعد سیلیبریٹ کر کے پھر اپنی زندگی میں چلے جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو اب ایک رخ اپنا بدلنا پڑے گا، وہی اسی پہ جانا پڑے گا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا. علامہ اقبال، میں ان کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مسلمان معاشرہ جب بھی اٹھتا ہے تو ہمیشہ وہ واپس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ جا کے اٹھتا ہے، جب گرتا ہے ان سے جب دور چلا جاتا ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ایک رحمت العالمین اتھارٹی بنانے لگا ہوں. میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس اتھارٹی کے اندر اسکالرز ہوں گے جو کہ ان کا سارا وقت مقصد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بچوں کو کیا پڑھانی ہے، بڑوں کو کیا پڑھانی ہے، کیسے اپنی زندگی میں لے کے آنی ہے، ان کو ریلیونٹ کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں.